وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع کی آیتیں ہیں. اس رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا تھا، جو اقرار لیا تھا، اس کو ذکر فرمایا کہ کس طرح سے یہ قوم، یہ بنی اسرائیل اللہ سے وعدے کیے لیکن اس میں سے کئی سارے اللہ کے وعدوں کو توڑ بیٹھے، اللہ کے وعدوں کو نہیں نبھائے. ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی کو ایک مانیں، اور اس کے بعد جو ان سے اقرار لیا گیا وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا. یہ ان سے اقرار لیا گیا تھا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہاں ہم اس کے پابند رہیں گے، ہم ان تعلیمات پر عمل کریں گے. لیکن ہوا کیا؟ ان میں سے کئی سارے لوگ اس وعدے کو توڑ دیے. پھر اسی طرح سے یہ چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اقرار لیا کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، لیکن انہوں نے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے بھی انحراف کیا اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی. اب یہاں پر جو گزشتہ آیت بتلائی گئی، ذکر کی گئی تھی، اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑے اسباق ہیں. ابتدا میں اللہ نے اپنی وحدانیت کی دعوت دی، اس کے بعد جو دوسرا درجہ معاملت داری کو ذکر فرمایا، یعنی والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا. تو اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کو ایک ماننے کے بعد ایک مسلمان پر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کو ادا کرنا ہے. اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا ادا کرنا. اگر حقوق اللہ میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ اللہ کے پاس معاف ہو سکتی ہیں، لیکن بندوں کے حقوق میں کوتاہی اگر ہوگی، اگر کسی نے یتیم کا مال کھا لیا، کسی کو ناجائز کے تنگ کیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی پر الزام لگا دیا، تو اس قسم کے جو گناہ ہوں گے، جو بندوں کے اوپر ظلم و ستم ہوگا، تو پھر یہ چیز قابل گرفت ہوگی، یہ پکڑ ہوگی. اسی کے متعلق ہم نے ایک حدیث شریف بھی سنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح مفلس کون ہے، یعنی خلاش کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جس کے پاس مال اور درہم نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے، خلاش وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن اس حالت میں حاضر ہو کہ اس کے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ یعنی ڈھیر ساری نیکیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر یہ چیز بھی ہے کہ دنیا کے اندر اس آدمی نے دنیا کے اندر کسی کو گالی دی تھی، کسی کو ستایا تھا، کسی کا قتل کر دیا تھا، کسی پر الزام لگایا تھا. تو اس طرح سے لوگوں پر جو اس نے زیادتی کی،
جو ظلم کیا تو وہ جب ایسی حالت میں حاضر ہوگا تو مظلوم لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اس کی نیکیاں لے لیں گے کہ اس نے مجھ کو گالی دی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دلا دے گا، اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، عبادتوں میں سے نیکیاں اس کو دے گا۔ اب جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ مظلوموں کے گناہوں کو ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر فرما دے گا، ان کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ تو اس طرح سے حضور نے فرمایا کہ یہ شخص مفلس ہے، حقیقی طور پر مفلس یہ شخص ہے۔ تو یعنی ہم کو بتلایا گیا کہ حقوق العباد اللہ کو ایک ماننے کے بعد ہم پر بڑی ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنا ہر صورت میں ہم پر لازم ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے۔ مزید آگے اب اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل سے وعدے کیے ہیں اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ اللہ سے وعدے کرتی ہے لیکن پھر جاتی ہے۔ یہ یہود کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اللہ کے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، ان کی جو من میں آتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور یاد کرو کہ جب کہ ہم نے تم سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانا اور نہ اپنے بھائی بندوں کو جیلا وطن کرنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس بات کے گواہ ہو۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، یعنی پھر تم ہی تو ہو جو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے وطن سے نکال باہر کرتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور گناہ اور سرکشی کی راہ سے ان کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہی لوگ قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب الہی کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، تو جو لوگ تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اٹھائیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر، ان آیتوں کے اندر بنی اسرائیل کے متعلق یہ بات صاف ذکر کر دی گئی ہے کہ یہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کی پابندی کیے، پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیے۔ ان لوگوں کا یہ ایسا عمل تھا کہ اللہ رب العزت نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، اپنے بھائی بندوں کو قتل نہ کریں، ان کو اپنے گھروں سے باہر نہ نکالیں۔ اور پھر احادیث مبارکہ سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان سے یہ بھی اقرار لیا گیا تھا کہ اگر ان کا کوئی آدمی، اپنی قوم کا کوئی آدمی دوسروں کے یہاں غلام بنا لیا جاتا تو اس کو خرید کر آزاد کر دینا یہ بنی اسرائیل پر لازم تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا، ابتدا میں اس کو نبھائے، لیکن مدینہ منورہ میں، مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہاں پر جو یہودی آباد تھے ان کی بہت گئی گزری حالت تھی، انہوں نے کئی سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ چنانچہ ان آیتوں کے متعلق ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہودیوں میں دو قسم کے قبیلے تھے، ایک قبیلے بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر، ایک بنو نذیر نام کا، یہ دو قبیلے تھے یہودیوں میں، بنو قریظہ
اور بنو نذیر، یہ دو یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے جو مدینے میں آباد تھے۔ اور اسی طرح سے مدینہ شریف میں دو بت پرست کے بڑے قبیلے تھے، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج۔ قبیلے اوس اور قبیلے خزرج میں بڑی دشمنیاں تھیں، بڑی قتل و غارت گیری ان کے درمیان میں ہوا کرتی تھی۔ اب ان کے سپورٹرز کون تھے؟ یہ دو قبیلے تھے جو ایک ایک قبیلے کو سپورٹ کرتے تھے۔ بنو قریظہ یہ یہودیوں کا قبیلہ قبیلے اوس کو سپورٹ کرتا تھا، یہ ان کا حلیف تھا، اور بنو نذیر قبیلے خزرج کو سپورٹ کرتا تھا، یہ ان کا حلیف تھا۔ اب جب بھی قبیلے اوس اور قبیلے خزرج میں، یعنی ان مشرکوں میں دو قبیلوں میں جب لڑائیاں ہوتی تو یہ قبیلے بھی اپنے اپنے سپورٹرز، اپنے حلیفوں کو مدد کیا کرتے، ان کا تعاون کرتے، ان کے ساتھ جنگ میں اتر جاتے، اور مد مقابل جو یہودی اگینسٹ میں دوسرے قبیلے کے ساتھ آتے تو ان کو قتل کر دیتے تھے، ان کی بستیوں میں گھس کر ان کو گھروں سے نکال باہر کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتے رہتا تھا۔ اور پھر اگر کبھی جب یہودیوں کا جو دوسرا قبیلہ ہے بنو نذیر، اگر ان کے لوگ دوسرے اگینسٹ پارٹی کے لوگوں میں قید ہو کر آ جاتے، بندی بنا لیے جاتے، تو یہی لوگ اپنے ہی بھائی بندوں کو آزاد کرایا کرتے غلامی سے۔ بنو نذیر ہو یا پھر جو ہے بنو قریظہ ہو، جو بھی اگینسٹ پارٹی میں بھی اگر قید کر لیے جاتے، پکڑ لیے جاتے، غلام بنا لیے جاتے، تو اب وہ ان کو آزاد کرا لیتے اور اس طرح کا وہ عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ جب تم آمنے سامنے ہوتے ہو تو ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہو، یا پھر ان کی بستیوں سے، ان کے گھروں سے ان کو نکال باہر کرتے ہو، جبکہ یہ عمل کرنا بھی تم پر حرام تھا، لیکن تم اپنے لوگوں ہی کو قتل کیے، اپنے لوگوں ہی کو باہر سے ان کے لوگوں کو باہر سے نکال دیے، گھروں سے باہر نکال دیے۔ لیکن جب ان کو کبھی پکڑ لیا جاتا، قید کر لیا جاتا، تو پھر ان کو فدیہ دے کر ان کو آزاد کرا لیا کرتے۔ تو یہ کیسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات کو مانتے ہو اور کچھ پر عمل نہیں کرتے؟ تو لہٰذا تمہارا یہ عمل بھی بہت برا ہے، جس کی وجہ سے تم کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہ یہودی جو قبیلے تھے، یہود کے جو دو قبائل تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر، تو ان لوگوں کی جب شرارتیں حد سے بڑھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کام تمام کر دیا کہ بنو نذیر یہ قبیلے کو مدینے سے نکال دیا گیا، اس یہودیوں کے قبیلے کو، اور بنو قریظہ کا کام تمام کر دیا گیا۔ اس طرح سے ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان کی ذلت اور رسوائی کو ذکر فرمایا ہے۔ مزید ایک آیت ہے اس رکوع کے اختتام میں، وہ بھی سماعت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، تو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ کسی طرح ان کی مدد کی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔